شاہوں کا شاہ صفان شاہ۔ مشہور زمانہ سپہ سالار نیپولین بوناپارٹ نے کسی تقریب میں ایک بچے سے ملاقات کی اور اس سے مل کر اس نے کہا کہ اس بچے کے مینرز نے آج اپنے ماں باپ سے ملاقات کرا دی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے ملے تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی پرورش میں ماں باپ نے کیا کردار ادا کیا ہے، اور نیپولین ہی کا ایک مشہور قول ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ میں جس انڈین سے آج آپ کو ملوانے جا رہا ہوں، ان کی تمیز، رکھ رکھاؤ اور محبت بھرے گفتار کے انداز سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں ایک دیانتدار باپ اور ایک نہایت وفادار ماں نے کیا کردار ادا کیا ہے، اور اس انڈین کا نام ہے صفان شاہ۔ آپ جب صفان شاہ سے ملیں گے تو ایک ہی لمحے میں صفان اور ان کے والدین دونوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ صفان شاہ کا تعلق ایک ایسے تعلیم یافتہ گھرانے سے ہے جہاں صفان تیسری نسل کے انجینئر ہیں۔ ان کے دادا اور والد بھی انجینئر تھے، سارے انکل بھی انجینئرز ہیں، بہنیں ڈاکٹر اور MBA ہیں۔ گویا نیپولین کے قول پر پوری اترتی ہیں کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ صفان جب اپنی ماں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ روایتی ذکر نہیں ہے کہ مجھے ان سے بہت محبت ہے یا وہ عظیم عورت ہے، بلکہ وہ ماں کا ذکر ہمیشہ بہت افسانوی انداز میں کرتے ہیں کہ وہ ایک پرپیچول آرٹسٹ ہیں۔ میں نے انہیں ہمیشہ رنگوں اور کینوس میں مصروف دیکھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماں کے پاس میوزک کا نادر کلیکشن بھی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو صفان شاہ کی طبیعت کے رجحان اور رومانس کو ظاہر کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتی ہیں کہ ان خصوصیات کے حامل لوگ کس قدر کھلے دل اور کھلے ذہن کے ہوتے ہیں اور روایتی اظہار کو اپنے اظہار کا ذریعہ نہیں بناتے۔ صفان کی زندگی کو دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مذہب انسان کا ذاتی فعل ہے۔ مذہب کی پیروی بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ انسانوں کا خیال، ان کے احساسات کا بھرم اور رشتوں میں توازن رکھنا بھی انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے، اور وہ اس کا صلہ انسان کو کامیابی کی صورت میں دیتا ہے، اور بلا شبہ صفان ایک کامیاب انسان ہے۔ صفان شاہ کہتے ہیں کہ وہ 12 سال کی عمر سے ہی طبیعتاً باغی تھے، اور ان تمام روایات اور مت سے جو سوسائٹی میں پائی جاتی تھیں، جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ذہن کھلتا گیا تو اس میں اضافہ ہوتا گیا، اور خوش اس بات پر ہیں کہ ان کے ساتھیوں اور زمانے نے ان کو انہی خصوصیات کے ساتھ قبول کیا۔ یہ بنیادی طور پر ایک آئیکونوکلاسٹک ہے جو کہ ہر اس روایت و تہذیب سے بغاوت کرتا ہے جو کہ سوسائٹی میں کسی وجہ کے بغیر انسانی ذہنوں پر چسپاں ہو، چاہے وہ دادا دادی کی کہانیاں ہوں، مسجد، ممبر، چرچ اور مندر کی بعض اوقات غیر عقلی اور غیر منطقی باتیں۔ صفان شاہ نے ہمیشہ اپنی تیسری آنکھ سے چیزوں کو دیکھا اور پرکھا ہے۔ یہ آؤٹ آف باکس تھنکر ہیں، اور سمندر اور دریا کی وہ مچھلی ہیں جو ہمیشہ اگینسٹ دا کرنٹ چلتی ہے۔ صفان کے والدین نے بھی قیام پاکستان کے بعد انڈیا سے ہجرت کی۔ والد ایک الیکٹریکل انجینئر اور والدہ ایک آرٹسٹ تھیں، کتابوں کی شوقین تھیں۔ والدہ نے چونکہ انگلینڈ میں پرورش پائی تھی، لہٰذا انگریزی زبان پر خاص عبور رکھتی تھی، اور اسی خصوصیت کو انہوں نے اپنے بچوں میں بھی منتقل کیا۔ والد صاحب چونکہ الیکٹریکل انجینئرز تھے اور ایماندار انجینئر، اس لیے غلط کام نہ کرنے کی پیدائش میں ہر کچھ دن بعد ٹرانسفر کر دیے جاتے تھے۔ اسی لیے صفان شاہ نے اپنے شروع کے 12 سالوں میں کم از کم 7 اسکولوں میں داخلہ لیا۔ NED سے امریکہ آئے تو یونیورسٹی آف کولوراڈو بولڈر سے الیکٹریکل اور کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا، اور پھر ایرو اسپیس انجینئرنگ میں PhD، اور اس کے بعد ناسا میں شمولیت اختیار کی۔ صفان شاہ کو ریڈنگ کا شوق اپنی ماں کی طرف سے ملا ہے۔ یہ کتابوں کو مینز آف اسکیپ سمجھتے ہیں، اور اچھی کتاب کا مطالعہ ان کی ہابی ہے۔ FSC امتیازی نمبروں سے پاس کر کے NED آ گئے اور یہاں الیکٹریکل انجینئرنگ میں BE کیا۔ اسی دوران ہر ذہینی انسان کی طرح اپنی ہی بیچ میٹ کی محبت میں گرفتار ہوئے، شادی کی، امریکہ آ گئے۔ پھر حالات نے ایک ایسی کروٹ لی کہ درمیان میں فاصلے پیدا کر دیے۔ جب فاصلے شہروں کے ہوں تو فاصلے ذہنوں میں بھی ہو ہی جاتے ہیں، اور مصروفیت اس پر سونے پہ سہاگا۔ بالآخر فیض احمد فیض کے بقول یہ جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، اور تنگ آ کر آخر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ یہی کچھ صفان شاہ کے ساتھ بھی ہوا۔ زندگی کبھی نہیں رکتی، وہ آگے کی جانب چلتی رہتی ہے، نئے ساتھی بناتی ہے
اور نئی محبت زندگی کی شاہراہوں پر ہاتھ پکڑے اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہتی ہے۔ اب یہ امریکہ میں اپنے خاندان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ بیگم بھی کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز ہیں۔ گویا ان کے ماں باپ کا تعلیم یافتہ خون جو ان کے رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ اب ان کی بچوں کی رگوں میں بھی منتقل ہو چکا ہے۔ صفوان شاہ کی زندگی کا سفر، جس کی ابتدا بندر روڈ پر واقع 7 ڈے اسپتال سے ہوئی تھی، وہ سفر ایک بہتے پانی اور جھرنے کی طرح مختلف پہاڑیوں، پگڈنڈیوں، شاہراہوں، کھیتوں، کھلیانوں سے ہوتا ہوا کبھی سکھر، کبھی کوئٹہ، کبھی کراچی تک جاری رہا اور بالآخر امریکہ آ کر رک گیا۔ امریکہ نے صفوان شاہ کو ایک نئی پہچان دی، ایک سافٹ ویئر ہاؤس کا بے تاج بادشاہ بنایا۔ NED کے فنکشن میں صفوان شاہ جس فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں ایسا کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ اس قدر بڑے آدمی ہونے کے باوجود مزاج میں جو ٹھہراؤ ہے وہ یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اگر ڈاؤن ٹو ارتھ کا کوئی شخصی ترجمہ کیا جائے تو وہ صفوان شاہ کہلائے گا۔ صفوان شاہ کی شخصیت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انتہائی بے خوف انسان ہے۔ نئے تجربے اور نئی انوویشن سے اس لیے نہیں گھبرا جاتے کہ کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ وہ اس مضبوط قوت ارادی سے جہاں بھی ہاتھ لگاتے ہیں مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں۔ ہر بڑے آدمی کی طرح جو تقسیم کرتا ہے اور بخیل نہیں ہوتا، یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ آنے والی نسل ان سے سیکھے کہ بلا خوف و خطر اپنی زندگی میں قدم کیسے اٹھائے جاتے ہیں۔ NED کے زمانے میں PSF کے چیئرمین بھی رہے، جو مرد مومن مرد حق کے زمانے کی NED کی آخری اسٹوڈنٹ یونین تھی، وہ ان کے PSF کے چیئرمین ہونے کے زمانے کی ہے اور ان کی کوششوں کے بغیر اس میں کامیابی ممکن نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے ہوم گراؤنڈ کے شیر اور بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن صفوان شاہ نے ثابت کیا کہ وہ ایک اجنبی ملک میں امریکہ میں بھی بادشاہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ ناکارہ لوگوں کے سروں پر کبھی تاج نہیں رکھا جاتا اور کانپنے والے قدم کبھی تخت پر نہیں بٹھائے جاتے۔ بلا شبہ صفوان شاہ NED کا شاہ اور سلیکان ویلی کا مین وداؤٹ فیئر اور مین آف چینج ہے۔